دہلی میں ٹی آر ایس کی جانب سے مرکز کے خلاف دھان کی خریداری نہ کرنے و مہنگائی کے خلاف وزیر اعلیٰ کے سی آر کی قیادت میں احتجاج، پارٹی کے 1000 قائدین نے احتجاج میں لیا حصہ۔ تلنگانہ حکومت ریاست میں پیدا ہونے والے دھان کی خریداری کے لیے مرکز پر ڈال رہی ہے دباؤ۔ اس کے علاوہ وزیر پیوش گوئل کی تلنگانہ کی توہین آمیز کلمات پر بھی معافی مانگنے کا مطالبہ، جہاں گوئل نے کہا تھا تلنگانہ کے لوگوں کو ٹوٹے چاول کھانے کی عادت ڈالنی ہوگی لیکن مرکز ابلے ہوئے چاول نہیں خریدے گی۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے پی ایم مودی کو بنایا نشانہ، کہا وزیر اعظم ملک کے کسانوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ بی کے یو لیڈر راکیش ٹکیت، کے ٹی آر و پارٹی لیڈران کے علاوہ عوامی نمائندے احتجاج میں شامل۔ ربی کے موسم میں پیدا ہونے والی دھان کو خریدنے مرکز سے کیا مطالبہ۔ مودی حکومت کو جواب دینے کے لیے 24 گھنٹوں کی دی ڈیڈ لائن، جواب دینے میں ناکامی پر ملک بھر میں احتجاج کرنے کی دی دھمکی۔ خیال رہے کہ 2014 کے بعد قومی دارالحکومت میں پارٹی کا یہ پہلا عوامی احتجاج ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت کی احتجاج میں شرکت۔ ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج کی ٹکیت نے کی تائید۔ تلنگانہ حکومت کے احتجاج کو کہا مرکزی حکومت کی تذلیل۔ کے سی آر سیاسی مفادات کے لیے نہیں بلکہ فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں احتجاج۔ یکساں پروکیومنٹ پالیسی کا بھی ٹکیت نے کیا مطالبہ۔ ٹکیت نے کہا تلنگانہ حکومت کی طرف سے کسانوں کو دی جانے والی اسکیم پر بھی حوالہ دے کر مرکز کو دکھایا آئینہ۔ کہا زرعی شعبے کے تئیں تلنگانہ حکومت کا نقطہ نظر اور پالیسیاں اچھی تھی اور اسے ملک بھر میں نقل کرنے کی ہے ضرورت۔ شہر کے مضافات میں 2000 کروڑ مالیتی اراضی اسکیم میں حکومت ملوث، ریونت ریڈی کا الزام۔ دہلی میں کے سی آر کے دھرنے کو قرار دیا محض ڈرامہ۔ ریونت ریڈی کا کے ٹی آر کو ٹویٹ، لکھا 2000 کروڑ مالیتی اراضی اسکیم کے پس پردہ گروہ کو منظر عام پر لایا جائے۔ 327 لے آؤٹ کو فوری کیا جائے منسوخ۔ سرکاری اراضی کے تحفظ کا بھی کیا مطالبہ۔ اراضی اسکیم کی جانچ پر بھی دیا زور۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی تلنگانہ کانگریس کے سٹار کمپینر مقرر۔ سونیا گاندھی کا اظہار رضامندی۔ بھونگیر حلقے لوک سبھا میں نمائندگی کرتے ہیں کومٹ ریڈی۔ پنجاب کے بعد اب عام آدمی پارٹی کی نظریں تلنگانہ پر۔ تلنگانہ میں وکلاء، انجینئر، سماجی کارکن و دیگر ہستیوں کی عام آدمی پارٹی میں شمولیت۔ 14 اپریل سے عام آدمی پارٹی کی پدیاترا۔ کیجریوال عوام کی خدمت کے لیے تیار، سومناتھ بھارتی کی وضاحت۔ ملک کے 2 مقامات مہاراشٹر اور گجرات میں اومیکرون کی نئی شکل ایکس ای کے سامنے آنے کے بعد تلنگانہ حکومت نے اختیار کی چوکسی۔ سرکاری سطح پر محکمہ صحت کو کیا الرٹ۔ رام نومی کے موقع پر کئی علاقوں میں تشدد، پتھراؤ اور آتش زدگی کے واقعات، ایک کی ہوئی موت۔ پولیس نے بھیڑ پر داغے آنسو گیس کے گولے۔ معاملے میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ ہمت نگر میں 13 اپریل تک دفعہ 144 نافذ۔ سابرکانٹھا پولیس نے تشدد معاملے میں 4 افراد کے خلاف شکایتیں کی درج۔ گجرات میں مسجد اور درگاہ جلا دی گئی، کئی دکانات کو بھی پہنچایا گیا نقصان۔ سڑکوں پر بائک ریسنگ اور خطرناک اسٹنٹس کرنے والے حیدرآباد کے نوجوانوں کو پولیس نے لیا حراست میں۔ چادر گھاٹ، مادنا پیٹ اور دیگر علاقوں کی مصروف سڑکوں پر کی گئی تھی بائک ریسنگ۔ مذکورہ مقامات پر لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے کر بائک ریسنگ کرنے والے نوجوانوں کو پولیس نے کیا گرفتار۔ اس طرح کی سرگرمیوں پر کیا تشویش کا اظہار۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں رام نومی کے دوران ہوئے تشدد پر سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے اپنایا سخت موقف۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں پھوٹ پڑنے والی جھڑپوں کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت۔ ریاست کی حکومت نے اس معاملے میں تمام ملزمان کی جائیدادیں منہدم کرنے کا دیا حکم۔ سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ حکومت فسادیوں سے نقصانات کی وصولی کرے گی اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور اب ایک خصوصی رپورٹ۔ حیدرآباد زکوٰۃ چیریٹیبل ٹرسٹ کا قیام 30 سال قبل غیاث الدین بابو خان اور بشیر الدین بابو خان کے توسط سے عمل میں آیا، جس نے کئی امدادی و سماجی کاموں میں حصہ لے کر تعاون پیش کیا۔ اور اسی کی ایک رپورٹ۔ ٹرسٹ نے 115 ایکڑ پر وقارآباد میں ریزیڈینشل کیمپس کا قیام عمل میں لایا، جہاں طلباء کو مسابقتی امتحانات کی کوچنگ بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 1,20,000 طلباء کو پوسٹ میٹرک اسکالرشپ سے سپورٹ بھی کیا گیا۔ سیونگ سینٹرز، موٹر ڈرائیونگ اسکولز اور کلینکس بھی ٹرسٹ کی جانب سے ضرورت مندوں کے لیے قائم کیے گئے۔ تعلیم پر توجہ دیتے ہوئے ٹرسٹ تلنگانہ اور رائلسیما کے 97 سرکاری اردو میڈیم مدارس کو کر رہا ہے سپورٹ۔ اس کے علاوہ وقارآباد، تانڈور اور حیدرآباد میں انگریزی میڈیم اسکولز بھی ٹرسٹ کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں، جن میں 72% طالبات ہیں شامل۔
اور اس پروجیکٹ کے لیے 1.53 کروڑ اور 2020-21 میں 1.40 کروڑ کا ہوا صرفہ۔ ٹرسٹ کی جانب سے 2 سالوں میں غذائی اجناس اور کپڑوں کی تقسیم بھی مستحق افراد میں عمل میں آئی، جس کی لاگت قریب 4 کروڑ روپے رہی، اور فوڈ پیک یتیم و سرکاری مدارس میں زیر تعلیم 26,239 بچوں میں ہوئے تقسیم۔ اس کے علاوہ 6,532 ڈریس پیک، جس میں بچوں اور خواتین کے کپڑے ہیں، شامل تقسیم کیے گئے۔ نوجوان بیوگئی کی زندگی گزار رہی بیواؤں کی دوبارہ شادی کے لیے ایسی 34 یتیم اور غریب لڑکیوں کو شادی کے بندھن سے باندھنے میں مدد کی گئی۔ کورونا وبا اور حیدرآباد فلڈ کے درمیان تباہ ہونے والے 6,980 خاندانوں کو 3 کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے پہنچائی گئی راحت۔ 6,582 خاندانوں کو امدادی رقم و راشن کیا گیا تقسیم۔ کووڈ سے متاثرہ لوگوں کے لیے سرکاری اسپتالوں میں 2,430 پی پی ای کٹس ماسک کے ذریعے بھی کی گئی مدد۔ کاروبار میں نقصان اور بند کاروباریوں کے لیے کاروبار کو کھولنے میں ایسے 618 افراد کی بھی ٹرسٹ نے کی مدد۔ ٹرسٹ کی ان خدمات سے پچھلے 2 سالوں میں جملہ 1,11,423 لوگوں نے اسکیم سے اٹھایا فائدہ، جہاں ان 2 سالوں میں 22 کروڑ روپے حیدرآباد زکوٰۃ ٹرسٹ کی جانب سے کیے گئے خرچ۔ کے علاوہ Amazon سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔